ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. آج اطہر مناللہ صاحب کے ریمارکس سامنے آئے ہیں. ان سے تو لگ رہا ہے کہ وہ پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پارلیمنٹ کے حوالے سے نیت کیا ہے اور اس کے بعد ہی شاید وہ فیصلہ کریں, کیونکہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے فیصلوں کے اوپر کوئی اس طرح کو فیصلہ دینا نہیں چاہتے, انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. آپ بھی یہ پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بہت کانفیڈنٹ تھی کہ وہ جو ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کے بعد جب وہ کورٹ میں جائیں گے تو ان کو میرے خیال میں امید تھی کہ کسی قسم کی کوئی ریلیف, جو بھی وہ ریلیف چاہیں یا سمجھے اس وقت, کیونکہ اٹس ہارڈ ٹو ٹیل کہ ان کو ریلیف چاہیے بھی کیا, ملے گی. مگر اطہر مناللہ صاحب کے کامنٹ سے سر لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی آڈیو لیکس کی وجہ سے آسانی پیدا ہوئی ہے. وہ کنفیوژن کا شکار ہے پی ٹی آئی اس حوالے سے کہ ایک طرف تو وہ اپنا ریزائن کر رہے ہیں, دوسری طرف سے وہ ریزائن جو ہے نا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ریزائن جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں دیے بلکہ وہ پارٹی پالیسی کی وجہ سے دیے. اور تیسری طرف سے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سب حلقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر فائل کیے, تو کنفیوژن ان کا بظاہر نظر آ رہا ہے. مگر یہاں پہ ڈسپائٹ اس کے کہ جی معاملہ سب جوڈس ہے. آپ دیکھیے یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں اور جو سنجرانی صاحب والا معاملہ ہے اس میں چیئرمین کے الیکشن میں, چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انٹرفیئر نہیں کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے. تو بظاہر وہ معاملہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا سمجھ لیجیے, ان کا الیکشن کا معاملہ تھا, یہاں ریزگنیشن کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ انڈرٹیکنگ دے دیں تو پھر شاید ان کے لیے راستہ بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں ریزگنیشن جو ہے نا ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے. مگر ایک طریقہ کار ہے, آپ پہلے کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیے کہ آپ نے ہاؤس میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا. سینیٹر صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں سر. وہ جو آڈیو لیک سامنے آئی اس سے بھی تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی ایک تھوڑی سی زیادتی کر رہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے استعفے منظور کر رہے ہیں اسپیکر صاحب, اور وہ بھی اس میں بھی وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر رہے. اگر ہم اس آڈیو لیک پہ یقین کریں تو پھر حکومت نے بھی اس کے اندر اپنا نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ انہوں نے بھی چوز کیے ہیں کہ کن حلقوں میں الیکشن ہوں گے. تو سر یہ بھی تو تھوڑی زیادتی ہے نا, یہ حکومت کو اس طرح کرنا تو نہیں چاہیے. دیکھیے آپ جب لوز بال دیں گے تو پھر دوسرا جو ہے نا دوسرے اینڈ پہ جو بھی ہوگا اس کو اپنی مرضی کے ساتھ اس پہ کھیلے گا نا جی. تو لوز بال تو ادھر سے آیا ہے, لوز بال نہ دیتے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا چوکا چھکا نہ لگتا. اس میں ایک اور بات بھی ہے, آپ مان رہے ہیں یعنی کہ یہ ڈیلیبریٹلی آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر سیاست کیا, آپ نے پک اینڈ چوز کی ہیں کنسٹیچوئنسیز. نہیں پوری بات تو کر لو نا. اس میں ایک فارمولا جو ہے نا وہ تھا, باقی لوگوں کے تو ان کو نوٹسز وغیرہ جو ہے ایشو کر رہے ہیں. یہاں پہ جن لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, جن لوگوں نے جو ہے کہا تھا کہ جی ہم نے ریزائن کر دیا, تو صرف اس حد تک جو ہے نا ریزگنیشنز ایکسیپٹ کیے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے نا یہ جو لیکس ہیں یہ جینون ہیں یا جینون نہیں ہیں, مگر جو ہے نا کوئی فارمولا بنا تھا اور اس فارمولے کے تحت اسپیکر صاحب چلے تھے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں گورنمنٹ کے ساتھ کیا فارمولا ہے سر؟ فارمولا جنہوں نے اون کیا تھا ان ریزگنیشنز کو ہاؤس میں یا باہر میڈیا میں جو ہے انہوں نے اون کیا تھا, اور ان کی کوئی آڈیو ویڈیو اس حوالے سے موجود تھی. اس حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو کئی فارمولا بنا کے جو ہے پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب آگے بڑھے تھے کہ جی چونکہ انہوں نے مان لیا ہے, ویڈیو اپنا ان کی آڈیوز بھی موجود ہیں یا ویڈیوز بھی موجود ہیں, میڈیا میں کسی نے مانا ہے, کسی نے ہاؤس میں فلور پہ مانا ہے, تو اس لیے جو ہے نا وہاں پہ. معاف کریے گا آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آڈیو ویڈیوز, ان 10 پارلیمنٹیرینز کی کوئی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہوں نے اون کیا تھا. میں شاید آپ کو اپنی بات جو ہے نا وہ پراپرلی سمجھا نہیں پایا. یا تو انہوں نے ہاؤس میں فلور پہ اون کیا تھا ان ریزگنیشنز کو, یا کہیں پہ جو ہے نا میڈیا کے سامنے, پریس کے سامنے جو ہے نا انہوں نے ان کو اون کیا تھا. اس حوالے سے آڈیو ویڈیو موجود ہیں. تو جب آڈیو ویڈیو موجود ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے نا کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, جنہوں نے مان لیا ہے. باقی ریمیننگ جو ہے نا ان کا وہ پھر پروسیس جو ہے نا وہ چلے گا. تو سر کیا اگر آپ لوگوں کے سامنے ان 10 کے علاوہ کسی اور ایک ایم این اے کی آ جائے کوئی ٹیلی ویژن کا انٹرویو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے, تو کیا آپ ان کا بھی استعفیٰ پھر قبول نہیں کریں گے؟
دیکھیے جیسے اسد عمر صاحب ہیں, شفقت محمود صاحب ہیں, وہ بھی تو پبلکلی کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے. وہ تو اسپیکر صاحب کا کام ہے نا, میں تو صرف مشورہ دے سکتا ہوں کہ قبول کریے یا نہ کریے, مگر کام تو اسپیکر صاحب کیا ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, یا ان کو بلوائیں کہ آ جائیں اس پہ سائن کریں. اس میں ایک اور بات بھی ہے, اس میں ایسا ہے کہ یہ جو ریزگنیشنز ہیں یہ ہاتھ سے لکھنے ہوتے ہیں, مگر میرا خیال ہے یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے ریزگنیشن نہیں ہے, وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا ہے جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس میں بھی کہیں پہ پرابلم ہے. پھر بہت سارے سگنیچرز ایسے بھی ہیں جو آپ اس کو نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جعلی ہے. اب ظاہر ہے وہ اون کر رہے ہیں پارٹی پالیسی میں, مگر انہوں نے خود سائن نہیں کیے ہوئے, اور جب ان کو آپ جو ہے نا وہ باقی دوسرے ان کے اپنے ایڈمیٹڈ سگنیچرز کے ساتھ رکھتے ہیں تو ان سگنیچرز کے ساتھ جو ہے نا ویرینس سامنے آتا ہے. تو اس وجہ سے بھی معاملے لٹکے ہوئے. سر سوری, مجھے پھر بات سمجھ نہیں آئی. تو یعنی کہ کئی جگہوں پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے آن دا بیسس آف, میں نے نہیں, پھر میں شاید اپنی بات نہیں سمجھا. اسپیکر صاحب نے تو اسپیکر صاحب نے کئی جگہوں پہ یہ دیکھا کہ فلانے انسان کو انہوں نے کسی ٹی وی انٹرویو میں دیکھ لیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیا. کئی جگہوں پہ انہوں نے کہا یہ دستخط مجھے جینوئن لگ رہا ہے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو سر یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک مطلب کہ آربیٹری طریقہ ہے اسپیکر صاحب کی حد تک, کہ مطلب کہ یہ جیسے سگنیچرز کمپیئر کرنا, سر یا تو کوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ ہو نا, آپ یا میں یا اسپیکر صاحب تو ایسے نہیں کر سکتے. ہاں نہیں, نیکڈ آئی سے کر سکتا ہے آدمی, میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں, آپ دیکھ کے بتا سکتی ہیں. جب ایڈمیٹڈ سگنیچر جو ہے نا وہ آپ اپنے سامنے رکھیں گے, یا اس میں جو ہے نا وہ جو ایک روانی ہوتی ہے جو سگنیچرز میں, میرے آپ کے سگنیچرز میں ایک روانی ہوگی, وہ جب ہم کوئی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح کی سگنیچر بنائے گا تو اس میں وہ روانی نہیں رہے گی. تو میں اسپیکر صاحب کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہا, مطلب میں ایک چیز گیس کر رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے یہ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. کامران صاحب, یہ جو اگر ہم کورٹ کیس کا ہی ذکر کر لیں تو کیا جو آج اطہر مناللہ صاحب نے یہ ذکر کیا ہے یا جو بات کی ہے, سر آپ کو لگتا ہے کہ پھر اطہر مناللہ صاحب جب تک ان کی انڈرٹیکنگ نہیں ہوگی شاید پروسیڈ ہی نہ کریں اس کیس کے ساتھ, کیپنگ ان مائنڈ ہز ریکارڈ, کیونکہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا وہ بہت اس بات پہ اگر ہم اطہر مناللہ صاحب کی ساری ججمنٹس دیکھیں, جتنا بھی اندازہ ایک میرے جیسا لے پرسن لگا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو کے جو فنکشنز ہیں اس میں انٹرفیئر نہ کریں. انٹرفیئر ہونا بھی نہیں چاہیے, کرنا بھی نہیں چاہیے جوڈیشری کو غیر ضروری طور پہ. اور یہاں پہ جو ہے وہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ ریزگنیشنز ان کے نہیں ہیں یا اس کی کوئی انٹینشن اور تھی تو یہ بتا دیں, اس میں انڈرٹیکنگ دے دیں یا ایفیڈیوٹس فائل کر دیں, جس طرح عمران خان صاحب نے باقی جو نا وہ معافی کے حوالے سے ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے, تو اس طرح یہ بھی ایفیڈیوٹ فائل کر دیں کہ یہ ان سرکمسٹانسز میں یہ ریزگنیشنز تھا اور ریزگنیشنز تھے اور ہم اس کو اون نہیں کرتے اور جا کے ہم ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں آ جائیں, تشریف لائیں, اپنا کردار ادا کریں. ان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا عوام نے, اگر اس سے پہلے جو ہے نا وہ اسمبلی نہیں جاتی ہے تو اس 5 سال پورے کریں اپنے حساب کے ساتھ. سر کیا آپ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واپس آ جائے پارلیمنٹ میں؟ اس میں ایسا ہے نا, دیکھیے میں ایک حکومتی آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹیرین تو ضرور ہوں, مگر ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, مجھے پالیسیز کا پتہ نہیں ہوتا. میں ایک اگر آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں؟ آبویسلی آپ لوگ اتحادی تو ہیں حکومت کے. نہیں, ہم حکومت کے اتحادی ہیں, مگر ایسا ہوتا ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کو ایون اپنی جماعت کی پالیسی جب تک اس کے اوپر کوئی اجلاس ہو کے اور اس کے بعد یہ طے نہ ہو جائے پالیسی, تو اس کو ضروری نہیں کہ اس کو پوری پالیسی کا پتہ ہو. تو مجھے جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ پالیسی کا اس حوالے سے پتہ نہیں ہے, مگر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ اگر آنا چاہیں تو تشریف لائیں اور اپنا کردار ادا کریں. جی شاندارہ صاحبہ, عارفہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ایشو ہے. 11 اپریل کو میں اپنی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں, میں نے استعفیٰ دیا, ٹھیک ہے,
اور وہ ایک پروفارما سا تھا جس میں فل ان دا بلینکس ہے، جسے لوگ سائیکلو اسٹائل بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں میں نے اپنا نام لکھا، اپنا پتہ لکھا، اور باقی جو لکھا ہوتا سو میں نے دستخط کر دی، کیونکہ میری نیت تھی ریزگنیشن کرنے کی. میں نہیں مانتی تھی یہ ان آرگینک باہر کے پیسوں کا ووٹ آف نو کانفیڈنس. آئی ریفیوزڈ، آئی ریزائن. میں چلے گئی، پارٹی لیڈرشپ کی یہی خواہش تھی، ہماری بھی تھی، بات ختم. 13 اپریل کو قاسم سوری وہی ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرتا ہے، اور 16 اپریل کو نئے اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ریزگنیشنز میں 2 خامیاں ہیں، اور جو سب سے بڑی خامی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت ہے. اور وہ کیا خامی ہے کہ یہ ریزگنیشنز ان لوگوں نے ہاتھ سے نہیں لکھے، یہ پروفارما تھا. یہ ڈان میں بھی ہے، یہ ہر اخبار میں بھی ہے، خواجہ آصف صاحب کی، ایاز صادق صاحب کی، اسپیکر صاحب کی اس پہ تقاریر ہے. پھر جب اسپیکر صاحب نے کچھ دن بعد دوبارہ اس پہ تقریر کی 26 اپریل کو، تب انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس کے علاوہ کہ مجھے ایک ہینڈ ریٹن ریزگنیشن چاہیے فریش، میں اس پہ خود ویریفیکیشن بھی کراؤں گا. ٹھیک، یہاں تک تو بات صحیح چل رہی تھی. اب 29 جولائی کو اسی اسپیکر نے وہی ریزگنیشن جو میں نے اوریجنلی دی تھی، میں نے دوبارہ کوئی نہیں دی، وہی پروفارما سائیکلو اسٹائل ہے، ابھی بھی وہ آرٹیکل 64 کو وائلیٹ کر رہی ہے، میں نے کوئی نہیں دیا استعفیٰ، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا وداؤٹ اینی ویریفیکیشن. تو اگر قاسم سوری کا وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنا آئین کے نیچے غلط تھا، تو پھر راجہ پرویز اشرف کا وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کیا کرنٹ اسپیکر کی ڈسکریشن اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آئین سے بالاتر ہو؟ میرے خیال میں تو نہیں. یہ ہمارا کورٹ میں ایک آرگیومنٹ ہے. شاندانہ صاحبہ، پر جو کورٹ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے یا جو آپ سے وہ مانگ رہے ہیں وہ تو ایک مختلف بات ہے. آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، فیکٹس پہ آپ کو میں بالکل ڈسپیوٹ نہیں کر رہی، مگر جو اس وقت اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے سوالات آئے ہیں اس کے جواب میں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیٹس گوئنگ ٹو بی دی ایشو. جو وہ انڈر ٹیکنگ مانگ رہے ہیں کیا آپ دینے کو تیار ہیں؟ عارفہ 2 باتیں، if you'll please allow me to complete. میں نے فیکٹ کی کوئی بات نہیں کی، میں نے لا کی بات کی ہے کہ the law has been broken by the Speaker National Assembly. He is the custodian of the Constitution when it comes to the National Assembly. انہوں نے قانون توڑا ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس جو ایوان بالا تھا وہ اس اسپیکر سے اوپر کوئی ہوتا نہیں ہے، تو ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑا. ٹھیک، میں اطہر من اللہ صاحب کے سوال پہ بھی آتی ہوں، although وہ کیس سب جوڈس ہے تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس کیس میں خود ہوں. دوسرا جو ہم نے گلا کیا، جس کیس میں جو ہماری دوسری بات تھی وہ یہ ہے کہ جو آڈیو لیک ہے اس میں ماشاءاللہ سے 5 لوگ کابینہ کے پرائم منسٹر وقت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی لنڈن نہ بھیجیں، لنڈن سے اپروو کروائیں. لنڈن میں کون بیٹھا ہے؟ ایک ابسکانڈر، ایک اشتہاری. اس کا کیا کام ہے کہ نام کون ایکسیپٹ کرے گا، کتنا کرے گا؟ ہم نے تو اس نیت سے ریزگنیشن دی تھی کہ 123 کی آپ ایکسیپٹ کریں. اب آپ مجھے بتائیں، یہ اسپیکر 11 استعفوں کو تو حلال کہتا ہے اور 112 کو حرام کہتا ہے. مجھے آپ فرض کر کے بتائیں کہ 6 دن بعد نیشنل اسمبلی کی جب الیکشن یہ ہو جاتا ہے ہمارا جو ہو رہا ہے 16 اکتوبر کو، اس کے بعد ہمارے ممبرز جا کے بیٹھ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں فار واٹ ایور ریزن، ان پہ کوئی وبا آ گئی اور سارے جا کے وہاں بیٹھ کے اپنے سارے پوری باتیں چھوڑ دی انہوں نے، اور سائفر پہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی. اور ہم 10 جو ہماری ریزگنیشن نواز شریف کے کہنے پہ اسپیکر نے ایکسیپٹ کی وداؤٹ گوئنگ تھرو آرٹیکل 64 آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کا پھر کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں اطہر من اللہ صاحب کی باتوں پہ. اطہر من اللہ صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن عارفہ یہ دیکھیں، یہ وہی سپریم کی وہی پاکستان ہے جہاں پہ عدالتوں نے قاسم سوری کو اور اسد کیسر کو آرڈر کیا کہ جی آپ اسمبلی جائیں، اس وقت دفتر کھولیں، اس وقت آپ یہ کریں، اس وقت آپ وہ کریں. تب تو پھر آئین کی پامالی اور سیپریشن آف پاورز کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. یہی عدالتیں ہیں پاکستان کی کہ جنہوں نے پنجاب کے ڈیپٹی اسپیکر مزاری صاحب کو کہا، انسٹرکٹ کیا کہ جی اس ٹائم کھولو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو تب تو کوئی نہ آئین کی پامالی ہو رہی تھی، نہ ڈیموکریسی کی ہو رہی تھی، نہ پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہو رہا تھا. آئی ٹرسٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ اطہر من اللہ صاحب، لیکن جو ان کی باتیں ہیں وہ سب جوڈس سے میں نہیں ڈسکس کر سکتی. ڈیسیجن آ جائے کل پرسوں آ جائے، میں پھر آپ کی شو پہ 5 منٹ کے لیے آ جاؤں گی کہ ہم نے تو اس پہ کیس کیا نہیں ہے، ہمیں کس نے کہا کہ ہمیں واپس جانا ہے، ہم کیوں واپس جائیں گے؟ ہم تو یہ 2 چیزیں ڈسکس کریں کہ آڈیو لیک میں جو غلیظ باتیں ہوئی ہیں، اسپیشلی پرائم منسٹر کی، آپ ذرا زبان سن لیں. عمران خان، مریم نواز جو ایک نانی ہیں، ان کو نانی کہتی تو وہ اس کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کہتی ہے. آپ ذرا شہباز شریف کی زبان اور لینگویج سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس آڈیو لیکس میں. شرم آتی ہے انسان کو کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے. بالکل.